الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ اما بعد، میرے عزیز بزرگو دوستو، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا کرم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اہل ایمان بنایا اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو بھیجا اور ایک دن جب وقت مقررہ ہمارا ختم ہو جائے گا، یعنی زندگی ختم ہو جائے گی، موت کا وقت آئے گا، اللہ ہم کو بلا لے گا اپنے پاس، دنیا کو چھوڑ کر ہم کو جانا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ کی ہی مرضی سے ہم آئے ہیں اور اللہ ہی کی مرضی سے دنیا سے ہم جائیں گے، تاکہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کا اختیار ہوتا کہ اپنی مرضی سے آتا، اپنی مرضی سے پیدا ہوتا، وقت، دن، تاریخ، خاندان، قبیلہ، تو کوئی بھی اپنی منچاہی خاندان میں اپنی منچاہی چیز اپنے وقت میں پیدا ہونے کی کوشش کرتا، مگر اللہ نے ہی ہم کو دنیا میں بھیجا اپنی مرضی سے، جس خاندان میں بھیجنا تھا بھیجا، جس دن بھیجنا تھا، جس مہینے میں، جس وقت میں بھیجنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اور دنیا میں رہنا ہے مختصر وقفے کے لیے۔ اللہ ہی کو معلوم کہ کتنا وقت ہم کو دنیا میں رہنا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں اور کتنا ابھی باقی رہوں، میری زندگی کتنی ہے ابھی کوئی بتا نہیں سکتا۔ ہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ میں پیدا ہوا تھا اتنے سال کا، لیکن اور کتنا جیوں گا میں نہیں بتا سکتے۔ کوئی اپنی مرضی سے اپنے مہینے میں، پسندیدہ مہینے میں یا پسندیدہ دن، تاریخ میں، وقت میں مر بھی نہیں سکتا۔ اللہ کو جو منظور ہوگا، جو کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا وقت مقرر کر دیا ہے، وہ ہم کو بلا لے گا۔ سوچنے کی بات یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ زندگی پیدائش بھی ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوئی اور موت بھی ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوگی۔ اللہ کی مرضی سے منشا سے پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی اور منشا سے ہی ہم دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کا، اگر یہ پیریڈ بھی ہمارا وقت بھی اگر اللہ کی مرضی کے موافق ہو جائے، اللہ کی منشا کے مطابق ہو جائے، تو پھر ہماری یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، اس میں بھی ہم سربلند رہیں گے، کامیاب رہیں گے، چین و سکون سے رہیں گے، اور ہمیشہ کی جو زندگی آخرت کی ہے اس میں بھی چین و سکون، آرام سے اور کامیابی سے رہیں گے۔ بس کوشش اور محنت یہی کرنا ہے کہ ہم جو زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق گزرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی ظلم کرنا اس کے لیے سزاوار۔ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمانیت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ ایک ماں کی ممتا کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو اللہ کی رحمت تو کروڑوں اربوں گنا زیادہ ہے ماں کی ممتا سے، اس کا کہاں سے احاطہ کر سکتی ہے سوچ ہماری۔ ایک انسان جو میرے اور آپ کی طرح ایک انسان ہوتی ہے، ماں باپ، ان کی جو محبت اور شفقت اپنی اولاد کے اوپر ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صرف بولتے ہیں، ایک اندازہ بول سکتے ہیں ایسا ایسا ایسا، لیکن کیا کیفیت ہے،
کیا شفقت ہے اپنی اولاد کے اوپر، کیا محبت ہے، کیا رحمت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسی ماؤں سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنے آپ پر اپنے عمل کے ذریعے سے ظلم کر لیتے ہیں۔ انسان کو اپنے اعمال کی بدولت مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں گھرا رہتا ہے۔ جیسا پچھلے جمعے میں بتایا گیا کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، دو وجہ سے ہی آتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا ایمان کی کیفیت کیا ہے، اللہ ایک آزمائش رکھتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا استقبال میرا بندہ کس طرح سے کرتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندے کے اوپر مصیبتوں کو دیکھ۔ اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں۔ بندے کی مصیبتوں پر جب صبر کرنا ہوتا ہے، بندہ جب صبر کرتا ہے تو آخرت میں اس کے جو درجے بلند کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، وہ انسان پریشان ہو جائے گا کہ آخرت میں درجوں کو دیکھ کر کاش میری ساری زندگی مصیبتوں میں ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اور دوسرا پہلو مصیبتوں حالات کا یہ بھی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر دیتے ہیں کہ اے میرے بندے بس کر دیا، یہ تیرے عمل خراب ہونے کی وجہ سے تجھ پر یہ مصیبتیں آئیں۔ اللہ ڈراتے مصیبتیں دے کر، حالات بنا کر اللہ تعالیٰ ہم کو عبرت دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ تم ایسا عمل کرو گے تو ایسا ہوگا۔ تو دو ہی مسئلے ہیں، یا تو اللہ کو ہمارے درجات کو بلند کرنا اور امتحان لینا مقصد ہوتا ہے، یا پھر ہم کو تنبیہ کرانا مقصد ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اللہ بڑے رحیم و بڑے کریم، بڑی عظمت و شان والے، اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ تو ہم کو اس اللہ الرحمن الرحیم کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ گزریں گے زندگی ہماری اللہ کے احکام پر، قرآن و سنت کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو ہم کو بہت کامیابی ملے گی، بہت بڑی کامیابی، فوز عظیم جسے کہتے ہیں، وہ بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے گا آخرت میں۔ دنیا میں بھی ہم کو سرخ و سفید رکھے گا اللہ تعالیٰ، ناکام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، غیروں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ بس ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میری زندگی کس راہ پہ جا رہی ہے، صراط المستقیم پر جا رہی ہے یا نہیں گمراہوں کے راستے پہ میری زندگی جا رہی ہے، اس کو ہم کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ صراط المستقیم پر چلے، راہ راست پر چلے، جنت والے راستے پر چلے، میرے انعامات والے راستے پر چلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ معلومات کریں گے، آپ کو علم ہوگا اس چیز کا کہ اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے اور کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں دے دے کر اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ اے میرے بندوں تم راہ راست پہ آؤ، تم صراط المستقیم والے راستے پر آؤ، تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تم کامیاب ہو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ جس سے محبت کرے گا ساری کائنات اس سے محبت کرے گی، تمام مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت ڈالی جائے گی جس سے اللہ محبت کرے گا۔ اگر ہماری زندگی اگر دوسرے رخ پہ جائے گی، غیر المغضوب علیہم کے راستے پر جائے گی، گمراہوں کے راستے پر جائے گی، تو پھر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوگا۔ اللہ اس بندے سے ناراض ہوں گے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے مخلوق بھی اس سے ناراض ہوتی ہے۔ اس کی اولاد خود اس کی نافرمان، اس کی بیوی بچے خود اس کی نافرمان، اس کے ماتحین خود اس سے نافرمان۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرمانبردار نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات سدھر نہیں رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہم کہ ہمارے حالات کس وجہ سے بگڑے ہیں، ہماری اولاد کس وجہ سے نافرمان بنی ہے، ہم کو سکون چین کیوں نصیب نہیں ہو رہا، یہ اس طرف غور ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، آپ کو خود علم ہوگا اس چیز کا کہ میں کدھر جا رہا ہوں،
یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہے، تو فعل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو زندگی دیا، صحت مند رکھا ہے، اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود، اتنی اللہ کی کھلی گمراہی میں رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو وقت پہ سلا رہا ہے، وقت پہ کھلا رہا ہے، الحمدللہ صحت مند رکھا ہے، اوروں سے تو اچھا رکھا ہے، اگر کچھ بیماریاں بھی ہیں تو اوروں سے تو اچھی ہے الحمدللہ۔ کئی ایسے اللہ کے ایسے بندے دنیا میں موجود ہیں کہ موت، بیماری کی وجہ سے موت کو تڑپ رہے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آ رہی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم گناہ گار ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو صحت مند رکھا، جس میں قوت و طاقت رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے، ہم الحمدللہ وقت پر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، الحمدللہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم چاہے دنیا میں زندگی کس طرح سے گزاریں کہ اللہ کے احکام میں چلے یا اللہ کی نافرمانی میں گزرے، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، چاہے تم صراط المستقیم والے راستے پر چلو یا غیروں کے راستے پہ چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ یا غیروں کے طریقوں کو اپناؤ، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپناؤ، زندگی ہے وہ گزر جائے گی، زندگی جو ہے وہ تو گزر جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے آخرت کا ہے، مسئلہ یہ ہے موت کے وقت کا ہے کہ موت کس حالت میں آئے گی، کس کنڈیشن میں ہم کو موت آئے گی، جب موت آئے گی تو ہمارا کیا حال بنے گا، ہم ایمان ہمارا باقی رہے گا یا ایمان کے خلاف بغیر ایمان کے ہم جائیں گے، ہم کو پتہ نہیں چلے گا، ہماری پورے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے موت کی سختی کے اوپر، وقت موت جب نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، ہمارے اعمال کا پورا دار و مدار ہوتا ہے۔ ملک الموت احادیث میں بیان کیا گیا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ ملک الموت جس کی روح نکالنا ہوتا ہے، اس شخص کے محلے کی مسجد میں آ کر مسجد سے پوچھتے ہیں کہ فلانے بندے کی، فلانے ابن فلانے کی روح نکالنا ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے دنیا کا، اب اللہ کے حکم سے اس کی روح نکالنا ہے، اس کو لے جانا ہے، لہذا تم بتائیے اس کا کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ۔ مسجد سے پوچھا جاتا ہے، دریافت کی جاتی ہے، ملک الموت جب آتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو مسجد کو آتے ہیں اور مسجد سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں بندے کے بارے میں کہ اس کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اگر ہم مسجدوں میں آتے رہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے رہتے ہیں، مسجدوں کی ہم کو فکر رہتی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم کو فکر رہتی ہے، تو مسجد خود اس سے آپ کی گواہی دیتی ہے کہ یہ فلانا بندہ بہت اچھا ہے، یہ بڑی فکر کرنے والا تھا، میری یہ بڑی فکر کرتا تھا مسجد کو آباد کرنے کی، یہ پابندی سے نماز کا اہتمام کرنے والا تھا، تو پھر روح ایسی نکالی جاتی ہے اس کی آسانی کے ساتھ جیسے مسکے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، یعنی بنا کسی تکلیف کے آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اگر اس کے برخلاف کبھی آئے کبھی نہیں آئے، مسجد سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد ہے بس ختم، جمعہ آ گیا، رمضان آ گیا، آگے چلے گئے، نمازوں کا کچھ اہتمام نہیں، مسجد کی کچھ فکر نہیں، مسجد کی آبادی کی کچھ فکر نہیں، مسجد کی صفائی کی کچھ فکر نہیں، یعنی مسجد کی دل میں اگر تڑپ اور فکر نہیں رہتی ہے تو پھر وہ مسجد گواہی دیتی ہے کہ یہ نام تو سنا ہے، اس کا کوئی میرے سے تعلق زیادہ نہیں ہے، وقفیت زیادہ نہیں ہے، یہ کبھی آتا کبھی نہیں آتا تھا، اس کے دل میں فکر نہیں تھی مسجد کو آباد کرنے کی، تو پھر ملک الموت جب روح نکالتے ہیں اس کی تو بڑی تکلیفوں کے ساتھ اس کی روح نکلی جاتی ہے۔ حدیث میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ایک ململ کے کپڑے کو کانٹی دار درخت کی ٹہنی کا پر ڈال کر کھینچا جائے تو کپڑے کا جو حال ہوتا ہے اس طرح سے اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم کو فکر کرنا ہے کہ اللہ کے گھر کیسے آباد ہو، مسجدیں کیسے آباد ہو، مسجد اور بستی والے کیسے دیندار بنے، نمازی بنے، اس کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ ہم سب ایمان والے، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کی آبادی کے لیے کسی امام کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف مسجد کے کمیٹی کی ذمہ داری نہیں، بستی کے کمیٹی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر اس کلمے گو کی ذمہ داری ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، جو قرآن و حدیث میں جس کا ایمان ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی فکر ہونی ہے کہ اللہ کا ہر بندہ نماز پڑھنے والا بنے، اللہ کا ہر بندہ دین پہ چلنے والا بنے،
اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی ہم کو فکر کرنا ہے، ہمارے ایمان والے بھائیوں کو چھوڑ کر ہمارے کو غیر ایمان والوں کے لیے بھی فکر مند ہونا ہے کہ وہ کیسے اچھے بنے، دین پہ چلنے والے بنے، اللہ کو ماننے والے بنے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اچھے اعمال کرنے والے بنیں گے، ہمارے اخلاق جب بہتر ہوں گے، ہم جب قرآن و حدیث کی زندگی گزاریں گے تو آگے والا خود ہم سے متاثر ہوگا۔ جیسا بزرگان دین اولیاء اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اعمال اتنے خراب و بدتر ہو چکے ہیں کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، لوگ ہمارے نام سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ زبانی پہ ہے ہمارے اللہ کی محبت، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت اترنا ہے۔ زبان پہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لیکن وہ دل کے اندر اترنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب دل کے اندر ہمارے اللہ اس کے رسول کی محبت آئے گی، اسلام کی محبت آئے گی، قرآن و حدیث کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، تو ہمارے جسموں سے نکلنے والے اعمال جو رہیں گے وہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر ہوں گے۔ ہم بہترین اخلاق والے بنیں گے، ہمارے عمل خود ہمارے قرآن کی ترجمانی کرنے والے بنیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ حدیث کے مفہوم میں اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے ملفوظ میں بات کہہ رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق، ایک معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، یعنی جو قرآن میں احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں قرآن کے احکام، اللہ نے جو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم کو پورا کرنے والے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا رکایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکنے والے۔ تو ہم کو بھی ویسے ہی زندگی گزارنا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ تم ان کو فالو کرو، تم ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈالنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ دے کہ ہماری زندگی ویسی چلے، تب ہم کامیاب بنیں گے۔ ہم نماز میں کھڑے رہ کر قرآن پڑھتے ہیں، ہر رکعت نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کہ ہم کو صراط المستقیم پر چلا، ایسے راستے پر جس پر تیرا انعام و انعام نازل ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے۔ اللہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ دعا کرانا سکھا رہے ہیں۔ بندہ نماز کے اندر صف میں کھڑا ہو کر، یہ اکیلا بھی ہے، جانی نماز پہ کھڑے رہ کر اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم اقرار اس بات کا کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھی اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو چلا سیدھے راستے پر، صراط المستقیم والے راستے پر چلا۔ اور صراط المستقیم کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ، یہ صراط المستقیم کا راستہ ہے۔ اور جس پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور گمراہی کا راستہ، اللہ کے غضب کا راستہ ہوتا ہے غیروں کا راستہ، غیروں کے طریقے، غیر اسلامی طریقے، رسم و رواج، یہ غیر گمراہی کا راستہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم روزانہ نماز میں کھڑے رہ کر یہ بات کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ عملی طور پہ آتا ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس آیت کو بھول جاتے ہیں جو کہ روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو سورہ قرآن کے اس سورت کو نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ میرا بندہ گمراہ نہیں ہونا، تاکہ میرا بندہ اس آیت کو بھولنا نہیں۔ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔
فرض و فرض، سنت و نوافل میں بھی تک اس آیت کو رکھی گئی، یہ صورت ہی مکمل طور پہ رکھی گئی۔ یہ تب جب تک نہیں پڑھی گئی سورہ قرآن کی یہ صورت، نماز مکمل نہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا قرآن کے اندر، نماز کے اندر واجب، اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا بندہ کہیں دنیا کی مشقتوں میں آ کر، دنیا کی مشغولیت میں آ کر لوگوں کا دیکھا دیکھی کہیں اپنی زندگی کو نہ بھول جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود اس قرآن کی اس آیت کو، سورت کو اللہ نے نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر رکھا تھا۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن جب عملی معاملہ آتا ہے، جب کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس آیت کو بھول جاتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کو سامنے ہر وقت میں اللہ تعالیٰ پڑھانے لگا رہے نماز کی طرف۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم صراط المستقیم والے چلے، راستے پہ چلے، اچھے راستے پر چلے، نبی والے راستے پر، صدیقین شہداء والے راستے پر، اولیاء اللہ والے راستے پر، صحابہ والے راستے پر چلے، جس سے ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ کوئی ایسی کہانی یا ایسی مبتلی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سیدھے راستے پر چلو، تم اللہ والے راستے پر چلو، تم میرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو میرے بھائی نقصان ہمارا ہوگا، کسی کا کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ جانے والا نہیں ہے، نقصان ہمارا خود کا ہونے والا ہے۔ موت تو برحق ایک دن آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں راستے رکھ دیے سامنے ہمارے، سیدھا راستہ بھی ہے، غلط راستہ بھی ہے، جنت والا راستہ بھی ہے، جہنم والا راستہ بھی ہے۔ اپنی منشائی راستے پر چلنا ہے چل سکتے ہیں آپ، یا رب چاہے راستے پر چلنا چاہے اس پہ بھی چل سکتے ہیں آپ۔ دونوں راستے آپ کے سامنے کھلے رکھے ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کو سمجھ دی گئی، ہدایت دی گئی ہے، آپ کو عقل سلیم دی گئی ہے، آپ اپنا اچھا برا سمجھ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے۔ قرآن و حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، صحابہ کی زندگیاں، اولیاء اللہ کی زندگیاں، پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نیک لوگوں کو کیسا انعام و اکرام سے نوازا گیا اللہ قرآن میں بتا دیے۔ دونوں راستے سامنے رکھ دیے اور کہہ رہے ہیں کہ اب تم چلو جس راستے پہ تم کو چلنا ہے، اختیار تم کو دیا گیا ہے، چاہے اللہ کے راستے پہ چلو یا پھر گمراہوں کے راستے پہ چلو۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ مر کر تمہارے ایک دن ہمارے پاس آنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ صراط المستقیم والے راستے پہ چلنے والے کو بھی مرنا ہے، گمراہی کے راستے پہ چلنے والے کو بھی مرنا ہے۔ اللہ کی رب چاہی زندگی گزارنے والے کو بھی مرنا ہے، یا من چاہی زندگی گزارنے والے کو بھی چلنا ہے۔ مرے گا پھر اللہ کے پاس آنا ہے۔ ہم بتا دیں گے بولے اللہ تعالیٰ قرآن، ہم تمہاری زندگی کا پورا اچھا چٹا تمہارے سامنے رکھ دیں گے، کہیں گے کہ لو پڑھو لو اپنا نام اعمال، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تم خود اپنے مصنف بن جاؤ، تم خود اپنے بارے میں فیصلہ کرو کیا کرتے ہو۔ اللہ نام اعمال سامنے رکھ دیں گے، لے پڑھ لے اپنا نام اعمال کیا ہے، پڑھ تو کیا کر کے آیا تھا دنیا کے اندر۔ انسان ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس کرتا رہ جائے گا، کہے گا کہ کاش موت ہی میرا سب کچھ ختم کر دیتی، میرے کو یہ عمل نامہ ہی نہیں ملتا تو اس کو معلوم نہیں رہتا کہ میں کیا کرا۔ ذرہ برابر نیکی کریں گے تو مل جائے گی وہاں، ذرہ برابر بدی کریں گے تو بھی مل جائے گی وہاں۔ ذرہ برابر چھوٹی سے چھوٹی کیا کرنے کا، اتنے سے کیا ہونے کا، لیکن ذریعے سے ذریعے نیکی بھی رہیں گی، اللہ وہاں پر اس کا اجر و ثواب تم کو عطا کرے گا۔ اور اگر ذرہ برابر غلطی اتنے سے کیا ہوتا، اللہ معاف کرنے والا، چھوڑو لائٹ لو، ذرے برابر غلطی رہیں گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اگر بغیر توبہ کے مر جائیں گے اللہ تعالیٰ آخر میں پکڑے گا، آپ کو پکڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ نیکی کو بھی پوچھے وہاں پہ، بدی کو بھی پوچھے، یعنی نیکی کریں گے آپ کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے، اگر غلط کام کریں گے تو حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر ایک نیکی اگر کم پڑ جائے گی آپ کے نام اعمال میں، سب کے ساتھ پھر جائیں گے آپ، لیکن کوئی دینے والا نہیں رہے گا۔ یا دنیا کے اندر لاکھوں روپے خرچہ کرنے کو تیار، ہزاروں روپے خرچہ کرنے تیار ہے، یہاں تک کہ دوست کے لیے جان دینے کو تیار ہے، اپنا خون چڑھانے کے لیے تیار ہے، دوست کے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار، دوست کو خوش کرنے کے لیے، خاندان کو خوش کرنے کے لیے،
اڑوس پڑوس کو خوش کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے بھی آمادہ ہے، لیکن وہی دوست، وہی رشتہ دار، وہی خاندان، وہی قبیلہ، وہی دوست، وہی دشمن ایک نیکی کے لیے ترے جائیں گے کل اللہ کے پاس جا کر تو ایک کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حالانکہ آج ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں ہم اپنے دوستوں کے اوپر، چھوٹی سی پارٹی ہی تو 100 روپے خرچ ہو رہے، ہزاروں روپے خرچ ہو رہے۔ اللہ کے راہ میں اگر 1 روپیہ دیے تو کتنا ہی بڑا اجر و ثواب کل آخرت میں ملنا ہے۔ اللہ کے گھر کو دیے تو کتنا ہے اللہ کے پاس اللہ کا اجر و ثواب تم آپ کو دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے مال، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں، کل آخرت میں اس کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ کر نفس اور شیطان کے تقاضے کے اوپر، دوستوں کے تقاضے کے اوپر ہم برائی کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ مال جو برائی پہ خرچ ہوا ہے کل آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی، کل اس کی پوچھ ہوگی کہ مال کہاں پر خرچ کیا گیا تھا۔ اور وہی جو دوست کے لیے ہم مال خرچ کرے تھے اس کے بعد بھی جا کے اگر ایک نیکی پوچھیں گے تو دینے والا نہیں۔ یہاں لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیے ہم، لیکن وہاں پر ایک نیکی تڑپ جائیں گے تو وہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مال کا صحیح استعمال کیجیے، اپنے مال کا صحیح استعمال کیجیے۔ اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صحابہ، بزرگان دین، اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے خود نہیں کھا کے دوسروں کو کھلا دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، خود کا کل کیا ہوگا فکر نہیں رہتی تھی، بس آج ہے یہ دے دو اللہ کی راہ میں، یہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، کل کو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ وہ ہے کہ ہم دین کے معاملے جب آئیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ جب آئیں گا، کسی کی مدد کرنے کا جب معاملہ آئے گا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جبخوں کو روک لیتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی میں، برائی کے اندر، نام نمود کے لیے جبخ کو، ہاتھ کو، بینک بیلنس کو پورا کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں سے قرضہ لے کے بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا کا کیا ہوا دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں کیا ملے گا؟ کیا جواب دیں گے ہمارے آخرت میں؟ بار بولی جاتی ہے بات، سمجھائی جاتی ہے بات، نہ میری زبان میں اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کو بول سکوں، نہ ہی آپ کے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو سن سکیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے بار بار آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات بلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے احکام آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر حالات آتے ہیں تاکہ ہم عبرت ناک ہو جائے، ہماری عبرت حاصل ہو جائے۔ دوسرے ملکوں کے اندر زلزلہ، کئی لوگ شہید ہو گئے، کئی لوگ شہید ہو گئے، کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ، بڑے بڑے کامپلیکس مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ جو وہاں پہ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، جو وہاں پر ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دیے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دیے کہ ہم کو محفوظ رکھے عذاب سے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے ان آفاتوں سے۔ تو اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کریں، ان کی مدد کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے وہاں جا کر، کم از کم ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، قرآن کی کچھ تلاوت کر کے ان کے حق میں دعا کریں، نیک عمل کر کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو مصیبتیں ان کے اوپر آئی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کریں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اس کے لیے اللہ سے دعا کے لیے ہمارا حق ہے، ہمارے ایمان والے بھائیوں کے لیے ہم دعائیں کریں، جس طرح سے مدد کر سکتے مدد کرنا ہے۔ ہم مال نہیں پہنچا سکتے یا کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر سکتے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے حالات کو اللہ درست فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش و فکر کریں، محنت کریں، نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ بمشکل 1.5 مہینہ 40 دن کچھ بچے رہ گئے رمضان قریب آنے کے لیے، ہم ابھی سے اگر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، نمازوں کا، تہجدوں کا اہتمام کریں گے تو ہم کو رمضان میں اور آسانی ہوگی قرآن پڑھنے کے لیے، اور آسانی ہوگی ہم کو فرائض کو ادا کرنے کے لیے، اور ہم کو آسانی ہوگی نیک اعمال کرنے کے لیے۔ تو ابھی سے ماحول بناتے رہیں، ابھی سے فکر ہو
اپنے وقت کو تھوڑا ٹائم ٹیبل میں ڈھالیں اور فکر کرتے ہوئے قرآن و نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام